حدیث کیا ہے؟ ہر آیت میں جو بھی آیت ہے اس آیت میں اس کی تفسیر میں کیا آئے گا؟ حدیث کیا ہے؟ اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں امام نے یہ کہا فلاں روایت میں جو آتا ہے، نہیں، اس نے کہا ہر آیت کی تفسیر جو رسول اللہ نے بیان کی ہے وہی اس تفسیر میں لکھا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پوری تفسیر لکھ دی اور قرآن پر اتنا کام ہوا ہے کہ ہماری سوچ ہے۔ پھر یہ جو حزب القوت کا معاملہ ہے کہ قادیانیوں کا اگر کوئی کسی حوالے سے بھی روایتی ہوتا بندہ کہ یار کوئی بات انسان تو ہے تو بندے تو ہے نہیں یار، کیا ہو گیا؟ کتے کی خدمت کرنے والی فحشہ عورت کو جو جنت مل سکتی ہے تو یہ قادیانی بندے تو ہے، جو انسان کے بچے آدم کے پتر ہے۔ سونے جا کافر دو قسم کے ہیں، ایک کافر بلکہ تین قسم کے کافر ہے۔ ایک کافر ہے جو کھلم کھلے کافر کرتا ہے، ہم اللہ کو مانتے، ہم یہ قرآن کو مانتے، ہم رسول کو مانتے۔ ایک کافر بنا منافق کہ ظاہراً تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن باطن میں انکار کرتے ہیں سب جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگوں میں بیٹھنے کے لیے رہنے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ منافق رسول اللہ کے زمانے میں آئے، قرآن کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یشهد انک لرسولہ ولكن المنافقین لکافرون۔ نعرہ تکبیر، آواز بلند، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، آواز بلند، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ شکر تو منافقوں نے آ کے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے جھوٹ ہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی منافق کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ منافقون ہے اس میں بارے میں میں چاہتا ہوں میں پڑھ کے سوال ہوتا کہ آپ کو سمجھ دیا جائے۔ منافقوں نے آج سے کہا آگے کا رسول اللہ سے ہے انک لرسولہ، بے شک آپ اللہ کے رسول، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹے کیوں ہیں؟ کہ جو بات ان کی زبان کہہ رہی ہے دل اس کا مخالف ہے۔ تو سچا کون ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے جو زبان سے کہ دل سے بھی وہی بات ہے، دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے، وہ سچا اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول محبوب، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو دوسری قسم میں کافروں کی جو منافق ہے، اور تیسری قسم کے کافر وہ ہیں جو زندیق، یہ جو قادیانی زندیق ہے۔ زندیق کیا ہوتا ہے؟ زندیق ہوتا ہے جو کلمہ بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، لیکن باطن میں گندے خیالات اور نظریات اور عقائد رکھے اور ان لوگوں پر ظاہر نہ کرے، لیکن موقع کی تلاش میں رہے کہ اگر مجھے کہیں موقع ملا تو اپنے الفاظ کو اس میں گھما کے اس بات کو بیچ میں سے بیان کرے، ظاہر نہ کرے کہ میں کافر ہوں، ظاہر نہ کرے میں یہاں مسلح پر بیٹھا ہوں، قرآن شریف سامنے ہے۔ یہ جو وزیر کا مسجد وہاں پر ڈاکٹر طارق صاحب کا بیان تھا، میں جب ٹی وی پڑھتا انہوں نے کہا چلو جا کے کتاب سنتے ہم اسٹیشن پر کے اسٹیشن سے وہ ساتھ ہی وزیر کا مسجد لڑے بازار سے ہوتے ہوئے سامنے آپ وزیر کا مسجد چلے جاتے، ہم جاتے ہیں ہم باتیں کریں سیاست پر، بینظیر اور نواز شریف اس کو ٹھیک تھا۔ جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو پیچھے سے ایک لڑکا ہمارے ساتھ ساتھ جاتا تھا، اس نے کہا گزارش کرو میری اجازت ہے، بولے جتنی آپ نے سیاسی باتیں کی ہیں اتنی دیر آپ درستی پڑھتے تھے، اس کی بات سن
جب ایسا لگا ہمیں کہ یار دیکھو کتنی اچھی بات کی ہے، ہم نے اس کو اپنے گفتگو میں شامل کر دیا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ کہتے جی میں فیصل آباد سے آیا ہوں، تو یہاں پر ہماری ایک میٹنگ تھی، میں اپنی پاکٹ منی سے وہاں فیصل آباد میں سمندری روڈ پر میں ایک اسکول چلاتا ہوں۔ ہماری پاکٹ کتنی ہوتی ہے جس سے اسکول چلتا ہے؟ کہتا جی میں تو بڑا دفاعی کام کرتا ہوں، میں تو رات ساری یہاں لیکچر سنا ہے، میٹنگ تھی، یہ ہوا، اب میں تو دوسری پڑھ رہا ہوں۔ جب میں تھوڑا سا شک پڑ گیا کہ یار وہ دار میں کہا ہے، ہم نے یار تو کہاں رہتے ہو؟ کہا وہ جناب لنڈے بازار میں قادیانیوں کا ایک سینٹر ہے، وہاں پر باقاعدہ کی عبادت خانہ ہے، ہم نے سنا ہوا تھا کہ اس طرح کا کوئی چکر ہے۔ شاہ صاحب کا آدھا گھنٹہ نکل گیا، آدھا گھنٹہ گفتگو کرنی ہے، یہ بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ تو وہ جناب ہمیں اپنے سینٹر پہ لے گئے، اس طرح کے بندے دینا مولوی کا ہوا کہ یہ کا ہوا کہ جناب ہم لوگ پوری طرح کریں، ہم اس کے سینٹر ہو جائے گے۔ وہ جو دروازہ کھولے نا، سامنے دو تین میں بیٹھے ہوئے تھے، بدبو اور ہم کی عبادت تھی، تب اندر سے ہم یہ سنا ہوا تھا کہ یہ مصیبتوں میں اس زمانے میں یہ ڈش پینا بڑی عجیب چیز تھی۔ آج کل تو ہر بندہ ڈش لے لیتا ہے، اس زمانے میں یہ نہیں تھا۔ ہم نے سنا ہوا تھا یار وہ تمہاری ڈش کدھر ہے، مجھے چین لگتے وہ کدھر ہے؟ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا اور وہاں بھی کوئی کٹیا قسم کی بدبو آ رہی، انہوں نے بڑا وہ ایئر فریشنر ہوتا ہے ایسے گھمایا کہ بیٹھے جی پانی لائیں، پانی انہوں نے طریقہ بتاؤ کیا طریقہ تمہارا لگے؟ اب 20-25 منٹ اٹھ کے اس کو سنا رات اس نے قابو کیسے ہمیں کیا؟ ذرا پوچھ نہیں پڑتا، درود شریف کے نام پر ہمیں قابو کر لیا اور ہم بڑے متاثر ہوئے، ساری گفتگو اس کے ساتھ، اس کے سینٹر تک ہم چلے گئے، ان کے اندر تک ہو گیا ایسا، اور اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ جو ہے ملا لوگ ہیں اور یہ تو اس کو دوران اس تھا ہمارا یہ موقوف علیہ تھا، 6 سال تھا یا 7واں سال تھا، اب اس کے شکلے میں کہاں پھنسنے والے تھے، لیکن یہ اتنے کمینے اتنے خبیث لوگ ہیں اور کتے اور خنزیر سے بدتر ہیں، اور ہر وقت ان کی کوشش ہے کہ کوئی بندہ کسی طریقے سے قابو آئے اس کو کر دیا نہیں پتا۔ یہ ڈرائیور رکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں کو، ان پر لڑکیوں کا، پیسے کا، ویزے کا، ایک پتہ نہیں کیا کیا کچھ معاشرت کرنے کے بندہ قادیانی ہو جائے۔ اس لیے ایسے قادیانی جو یا کوئی بھی قادیانی کسی بھی قسم کا قادیانی ہے اس پر کسی قسم کا مہربانی کرنا یا اس پر ترس کھانا یہ حرام ہے، رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ اور میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمہ نظام نے 2 بندے بھیجے، سفیر آئے مسلمہ نظام کی طرف سے، اس نے کہا میں کدھر آئے ہو؟ حضور نے فرمایا کدھر آئے؟ کہا جی ہم آئے مسلمہ نظام نے بھیجا، تو آپ ذرا مہربانی فرمائیں۔ مسلمہ کہتا ہے کہ آپ شہروں کے نبی بن دیے اور مجھے دیہاتوں کا نبی بنا۔ حضور نے فرمایا مجھے تو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے تو قوت کا نام نہیں، جو اللہ نے مجھے حکم دی میرے ذمہ ڈیوٹی لگا وہ میں نے کیا ہے، اور اگر سفیر کو قتل کرنا جائز ہوتا تو تمہاری گردنیں کٹوا دیتا، لیکن تم سفیر ہو لہذا مجھے شریعت نے قرآن میں اس کی اجازت نہیں دی کہ کسی بھی دشمن کا کوئی سفیر آ جائے اس کو قتل کر دو۔ اور ان 2 سفیروں میں سے ایک بندہ حضرت عبداللہ بن مسعود کوفے کے قاضی تھے، اور بازار میں اسی ایک سفیر کو دیکھا جب کہ مسلمہ مر چکا تھا، قادیانی ختم ہو چکے تھے، یعنی وہ جو زمانے میں جو مسلمہ کا سارا فتنہ ختم ہو گیا تھا، وہ سفیر ملا حضرت عبداللہ بن مسعود کو جب کہ آپ قاضی تھے کوفہ کے بازار میں دیکھا، آپ نے بازار میں جواب میں وہ نہیں ہے، اس نے کہا جی وہی، آپ نے کیسے پکڑا اس کو جیل میں بند کروایا، 3 دن رکھا اس کو، کیونکہ زندگی کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو پکڑا جائے اور 3 دن اس کو قید کیا جائے، اگر اپنے نظریات سے باز آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے،
لیکن اگر ہم نظریات پر کام کریں تو اس کو پھانسی دے دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے 3 دن کے بعد اس پیر کو جو رسول اللہ کے زمانے میں آیا تھا، کہاں کے زمانے کا نہیں کا دور ہے، 12-14 سال 20 سال گزرنے کے بعد اس کو پھانسی دینے کا حکم دیا، چنانچہ اس گردن اڑائی گئی، اس کو قتل کیا گیا۔ زندیق کافر سے منافق سے زیادہ خطرناک لگا۔ آپ کیا کہ اس سے مال لے لیا، اس سے کاروبار کر لیا، اس سے تجارت کر لیا، کیا ہو گیا؟ نہیں، وہ زہر قاتل ہے، وہ ایسا زہریلا سانپ ہے کہ جہاں اس کو موقع ملے گا ڈسے گا، جہاں موقع ملے گا۔ اور وہ سانپ تو صرف جان لیتا ہے نا، یہ ایمان لیتا ہے۔ جان جائے تو جائے، ایمان نہ جائے، کیونکہ ایمان جان تو آج بھی تو کل بھائی نہیں ہے۔ کسی نے مسافر لڑکے پر کوئی یاد نہیں سی مطلب مار گیا تو جو بچی جاتا تھا تب تک بچتا تھا، 10 سال 20 سال 30 سال زندہ تھا، پھر بھی تو مرنا ہے۔ تو عزت سے مر جائے، ایمان پر مر جائے، اس سے بڑی کوئی دولت کائنات کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو فیصلہ ہے قاضی کا، اس فیصلے کی میں مذمت کرتا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ قاضی یہ اپنا فیصلہ واپس لے۔ جی آپ تائید کرتے ہو فیصلے؟ آپ تائید کرتے ہیں کہ ہم قاضی کے اس فیصلے کو نہیں مانتے اور قاضی اس فیصلے کو واپس لے، اور باقی سارے فقے تو تمنے لیے ہمیں جو گزارا کر لیں، برداشت کر لیں گے، لیکن قرآن کے خلاف اور شریعت کے خلاف اور ختم نبوت کے معاملے میں تمہارا کوئی فیصلہ بھی جو ہے وہ کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے کہ یہ بدل حسن صاحب کہہ رہے ہیں آپ نام بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم